وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. تو آج سورة بقرہ کی آیت نمبر 113 سے بیان ہے. وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا، یہود نے، لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ کا دین کچھ نہیں. وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، لیست الیہود علی شیء، یہود کا دین کچھ نہیں. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں آسمانی کتابیں پڑھتی ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اس طرح بے علم لوگ مشرکین ان کی مثل باتیں کرتی ہیں. اسی طرح بے علم مشرکین بھی انہی کی مثل باتیں کرتی ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، سو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ نجران کے عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نجران کے عیسائی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہودی بھی آ گئے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے. اب بحث بہت بڑھ گئی تو ایک یہودی، رافع نام کا ایک یہودی، اس نے کہا تمہارا کوئی دین نہیں ہے. عیسائیوں کو اس نے کہا، کیونکہ اب حضور کے سامنے آ کر لڑنا شروع ہو گئے، عیسائی بھی اور یہودی بھی. تو رافع نام کا جو یہودی تھا اس نے کہا تمہارا کوئی دین نہیں ہے، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کر دیا اور انجیل کا بھی انکار کر دیا، اس نے کفر کیا. اب نجران کے عیسائیوں میں سے جس طرح یہودیوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اسی طرح نجران کے عیسائیوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا. اس نے کہا ہمارا کوئی دین نہیں. اس نے کہا تمہارا کوئی دین نہیں. اس نے ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا اور تورات کے ساتھ کفر کر دیا، حالانکہ دونوں اہل کتاب تھے. یہ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو حضور کی بارگاہ میں پیش آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں اہل کتاب میں انہوں نے، عیسائیوں نے یہودیوں کا انکار کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور تورات کا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور انجیل کا انکار کر دیا، یہودیوں نے جون سے. تو قتادہ نے کہا کہ متقدمین جو عیسائی پہلے تھے وہ صحیح دین پر تھے، مگر بعد میں انہوں نے آپس میں نئے نئے رستے نکال دیے، عیسائیوں کے اندر فرقے بن گئے. آج مسلمانوں میں بھی فرقے بن گئے ہیں، آج مسلمانوں میں بھی فرقے بن چکی ہیں. اچھا، انہوں نے نئے نئے فرقے بنا لیے عیسائیوں نے جون سے. اور اسی طرح وہ فرماتی ہیں کہ جو متقدمین یہودی تھے وہ بھی صحیح راستے پر تھے، صحیح دین پر تھے، مگر بعد میں انہوں نے اپنے دین کے اندر بدعتیں نکال لیں اور وہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئے.
یعنی عیسائی بھی فرقوں میں بٹ گئے اور یہودی بھی فرقوں میں بٹ گئے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اختلاف میں، یہ جو آپس میں اختلاف کرتے تھے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح بے علم مشرکین ان کی مثل باتیں کرتے ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. سو اللہ قیامت والے دن ان کے درمیان میں اس چیز کے اندر فیصلہ کرے گا جس میں یہ آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے اختلاف میں اپنا فیصلہ سنائے گا. تو جو حق کے اوپر ہوگا وہ ممتاز ہو جائے گا باطل سے، اور اہل حق ثواب پائیں گے، اور جو اہل باطل ہیں وہ عذاب پائیں گے، وہ عذاب میں چلے جائیں گے. یعنی اس سے کیا مطلب ہوا کہ جو فرقہ حق کے اوپر ہوگا وہ نجات یافتہ ہوگا یا ان کے لیے ثواب ہوگا، اور جو فرقے باطل ہوں گے جنہوں نے بدعتیں اور نئے راستے پیدا کیے تھے وہ سارے ان کے لیے عذاب ہوگا. تو حضرت ابو ہریرہ، اب ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہودی 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے. یہودی 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور اسی طرح نصارہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نصارہ اور جو یہودی، عیسائی اور یہودی ہیں، یہ کتنے فرقوں میں بٹ گئے؟ 71 یا 72 فرقوں میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 73 فرقوں میں. اور حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی سب جہنم میں جائیں گے. ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. ایک فرقے کو چھوڑ کر سارے فرقے جہنم میں جائیں گے ماں سوائے ایک ملت کے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی ملت ہے؟ یعنی حضور نے فرمایا ایک فرقے کو چھوڑ کر ماں سوائے ایک ملت کے باقی سارے جہنمی، سب جہنم میں جائیں گے. حضور کی حدیث. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی ملت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں. یعنی جو لوگ، جو فرقہ ایگزیکٹلی میرے یا میرے صحابہ کرام کے راستے کے اوپر ہوگا صرف وہ نجات یافتہ ہے، وہ جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنمی ہیں، سارے جہنمی. اور ایک حدیث میں سنن ابو داؤد شریف کی کہ ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے جہنم میں ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں ہوگا. تو بہرحال اس دن پھر یہ جو باقی فرقے، جتنے فرقے آپس میں اختلاف کرتے تھے، جیسے یہودی اور عیسائیوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا، اہل کتاب ہونے کے باوجود آپس میں ایک دوسرے کے نبیوں کا اور کتابوں کا انکار کر دیا، حالانکہ وہ جانتے ہیں سب، کہ وہ مانتے ہیں ان سب کو جن سے. تو فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. سو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے.